الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشکوک ہوٹلوں کا گوشت کھانا۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے علم ہے کہ مجھ سے پہلے بھی یہ سوال کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے متعلق مجھے ابھی تک حیرانی ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے یا نہیں تو کیا ہوٹلوں میں وہ گوشت کھانا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر تو ان ہوٹلوں میں جانور ذبح کرنے کے ذمہ دار مسلمان یا اہل کتاب اور وہ یہودی اور عیسائی ہوں، یا پھر ہوٹل والے خود مسلمان یا اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہوں اور ذبح بھی خود کرتے ہوں، تو یہ گوشت کھانا جائز ہے، چاہے ہم اس بات سے جاہل ہی ہوں کہ آیا انہوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اصل میں ان کا ذبح کردہ گوشت حلال ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں یہ علم نہیں کہ اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2057۔ اور اگر مسلمان اور اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور شخص مثلا ملحد یا ہندو ذبح کرتا ہو تو اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ چیز آپ کو علم میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان اور اہل کتاب کا ذبح کردہ بھی اس وقت حلال ہے جب وہ شرعی طریقے سے ذبح کرے، یا ہمیں علم نہ ہو کہ کس طرح ذبح کیا گیا ہے، لیکن جس کے متعلق ہمیں علم ہو جائے کہ وہ غیر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، مثلا گلا گھونٹ کر یا بے ہوش کر کے، تو یہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، چاہے اسے ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخرقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ فتوی شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 414۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ ذبح کردہ جانور 3 حالات سے خالی نہیں۔ پہلی حالت، ہمیں علم ہو کہ اسے صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے تو یہ ذبیحہ حلال ہے۔ دوسری حالت، ہمیں علم ہو کہ یہ غیر صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو یہ ذبیحہ حرام ہے۔ تیسری حالت، ہمیں اس میں شک ہو اور علم نہ ہو کہ اسے صحیح طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو اس حالت میں حکم یہ ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہے، اور ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کے متعلق سوال کرتے پھریں یا اس کی جستجو کریں کہ کیسے ذبح کیا گیا ہے اور آیا اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے یا نہیں، بلکہ سنت نبویہ کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ افضل یہی ہے کہ اس کے متعلق سوال نہ کیا جائے اور اس کی جستجو نہ کی جائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا گیا، ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ان سے سوال کرو آیا انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اور یہ بسم اللہ جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، یہ ذبح کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ذبح تو ہو چکا ہے اور اس سے فراغت بھی پہلے سے ہو چکی ہے، لیکن یہ بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھی جانے والی بسم اللہ تھی، کیونکہ کھانے والے کے لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مشروع ہے، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے اور پینے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب انسان ورع اور تقوی کرتے ہوئے اس طرح کے گوشت کو کھانا ترک کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کھا بھی لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کچھ کمی بیشی کے ساتھ اقتباس مکمل ہوا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20805۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔